شمس، بغداد، 30 ستمبر 1243۔ میں اور میرا گھوڑا طوفانی ہواؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ صبح سویرے کی خنک ہوائیں ایک عجیب طرح کا لطف بخش رہی تھیں۔ میں نے ایک بار ذرا سا رک کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ درویشوں کی خانقاہ شہتوت کے درختوں کے گرد گھری ہوئی چڑیوں کے گھونسلے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ بابا زمان کا افسردہ اور اداس چہرہ بجلی کی طرح میری نظروں میں گھوم گیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ انہیں میری طرف سے پریشانی ہوگی۔ میں عشق حقیقی کے سفر پر روانہ ہو رہا تھا، لہٰذا دنیا کی کوئی آفت میری راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی۔ میرا 10واں قانون کہتا ہے، مشرق، مغرب، شمال یا جنوب وغیرہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہاری منزل کہاں ہے اس سے بھی کوئی مطلب نہیں۔ اپنے کام سے کام رکھو، اپنے باطن کو سفر پر مرکوز کر دو، سفر بآسانی طے ہو جائے گا۔ تم ساری دنیا گھوم سکتے ہو اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگرچہ مجھے اندازہ تھا کہ آگے چل کر مشکلات سامنے آئیں گی، مگر میں خوفزدہ نہیں تھا۔ تقدیر میرے لیے کونیا میں باہیں پھیلائے انتظار کر رہی تھی اور میں بھی اسے خوش آمدید کہنے کو تیار تھا۔ ایک صوفی کی حیثیت سے مجھے یہ تربیت دی گئی تھی کہ میں پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں کو بھی گلے لگانے کے لیے تیار رہوں، کیونکہ یہی زندگی کا حسن ہے۔ ایک دوسرا قانون کہتا ہے، دائی کو معلوم ہوتا ہے کہ کب درد جاگے گا اور تبھی ولادت ہوگی۔ بالکل اسی طرح جب تک آپ کے اندر درد پیدا نہیں ہوتا، آپ اپنے آپ کو پہچان نہیں پائیں گے۔ تکلیف اور مشکلات ضروری ہیں۔ دن جیسے جیسے طلوع ہوتا جا رہا تھا، گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ محبت کی تپش میں بھی اس وقت اضافہ ہوتا ہے جب درد تیز اور تیز ہوتا چلا جاتا ہے۔ سفر پر روانہ ہونے سے ایک رات قبل میں نے اپنے کمرے کی تمام کھڑکیاں چوپٹ کھول دی تھیں تاکہ ہر قسم کی بو اور تاریکی وغیرہ اچھی طرح اندر آ جائے۔ موم بتی کی مدھم روشنی میں میں نے اپنے بال کاٹ ڈالے، موٹے موٹے گچھے فرش پہ گرتے رہے۔ پھر میں نے اپنی داڑھی مونچھیں بھی مون ڈالیں اور یہاں تک کہ بھویں بھی صاف کر دیں۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا تو میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ اب میرے چہرے پہ شگفتگی تھی اور میں اور زیادہ جوان نظر آ رہا تھا۔ بالوں کی صفائی کے ساتھ اب میرا نام، عمر اور مرتبہ وغیرہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اب نہ کوئی ماضی تھا اور نہ کوئی مستقبل، سب کچھ اسی لمحے دفن ہو گیا۔ یہ سفر تمہارے لیے مکمل تبدیلی کا باعث بن گیا ہے، استاد نے مجھے دیکھتے ہی کہا جب میں انہیں خدا حافظ کہنے گیا تھا۔ بس اب یہ تبدیلی کا عمل شروع ہونے والا ہے۔ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں، میں نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ یہ ان 40 قوانین میں سے ایک ہے۔ محبت کی جستجو ہمارے اندر ایک انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ جب تک کوئی شخص پوری طرح ادراک نہیں کر لیتا کہ اسے یہ کام کرنا ہے، اس وقت تک وہ محبت کی منزل پانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس لمحے تم محبت کی تلاش میں گم ہو جاؤ گے، اسی وقت تمہارے اندر اور باہر ایک خاص تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ زندگی سے بھرپور ایک مسکراہٹ بابا زمان کے چہرے پہ جلوہ افروز ہوئی۔ انہوں نے ایک مخملی باکس نکالا اور میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، اس میں 3 قیمتی چیزیں ہیں، ایک چاندی کے فریم والا آئینہ، ایک ریشمی رومال اور دواؤں کا ایک باکس۔ یہ سب چیزیں سفر میں بے حد کام آئیں گی۔ جب تمہارے ارادے متزلزل ہونے لگیں تو یہ آئینہ تم کو تمہاری اندرونی خوبصورتی سے آگاہ کرے گا۔ اگر تم اپنی شخصیت اور وقار میں کوئی کمی محسوس کرنے لگو تو یہ رومال تمہیں احساس دلائے گا کہ تم کس قدر پاکیزہ اور نیک خیالات کے مالک ہو۔ تیسری چیز مرہم اور دوائیں ہیں، یہ تمہارے زخموں کو فوراً بھر دیں گی، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ میں نے ان تحائف کو بڑی عقیدت سے چوما، باکس کو بند کیا اور بابا زمان کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ میرے پاس الفاظ کہاں تھے کہ میں کچھ زیادہ کہہ سکتا۔ جب چڑیوں نے گیت گانا شروع کیا اور شاخوں میں سے روشنی کی لکیریں چھن چھن کر آنے لگیں، تب میں گھوڑے پر سوار ہو گیا اور کونیا کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ہر بات سے لا علم ہو کے میں نے اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ جو بھی اللہ میرے لیے بہتر چاہے گا وہی ہوگا۔ نو آموز خادم، بغداد، 30 ستمبر 1243۔ شمس تبریزی کے عقب میں بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑا۔ بڑی مشکل سے اپنے اور اس کے درمیان ایک مناسب فاصلہ رکھنے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے آپ کو اس کے سامنے ظاہر کر دوں۔ شمس نے بغداد کے ایک بازار میں اپنا گھوڑا روکا تاکہ وہ کچھ دیر
تازہ دم ہو جائے اور سفر کے لیے چیزیں خرید لیں۔ اسی وقت میں اپنا گھوڑا لے کر اس کے سامنے آ گیا۔ گھنگریالے بالوں والے جاہل آدمی، تم یہاں زمین پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ شمس نے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے پوچھا۔ وہ کچھ تعجب اور خوشی کے ملے جلے انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ میں رکوع کی حالت میں جھکا اور دونوں ہاتھ باندھ کر عاجزانہ انداز میں عرض کیا، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، براہ کرم مجھے اس خوشی سے محروم نہ کیجیے گا۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں جھجک کر رہ گیا۔ مجھے اس سوال کی امید نہ تھی۔ مجھے نہیں معلوم، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ کا شاگرد اور خادم بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے لیے ایک مثالی انسان۔ میں ہمیشہ تنہا سفر کرتا ہوں، مجھے کسی شاگرد یا خادم کی ضرورت نہیں۔ تمہارا شکریہ۔ مزید یہ کہ میں مثالی انسان ہرگز نہیں ہوں، میں تو ایک عام انسان ہوں اور ہو سکتا ہے کہ تم سے کمتر ہوں۔ شمس کہہ رہا تھا، تم اپنا راستہ ناپو۔ اگر مستقبل میں تم کسی استاد کے شاگرد بننا چاہو تو ایک سنہری قانون کو یاد رکھو، اس دنیا میں بہت سے جعلی استاد ہیں اور بہت سے ناپختہ معلم۔ آسمان پہ ستارے کم کم ہی نظر آتے ہیں۔ اصل اور نقل میں تمیز کرنا سیکھو۔ ایک سچا اور روحانی استاد تم کو خود اپنی طرف نہیں بلائے گا اور نہ ہی تم سے تابعداری کی خواہش کرے گا، بلکہ وہ تمہاری حوصلہ افزائی کرے گا اور تمہارے اندر کی خواہشات کو اجاگر کرنے کی کوشش کرے گا۔ بھروسے والے اتالق شیشے کی طرح صاف و شفاف ہوتے ہیں، ان کی قربت سے اللہ کی خوشبو آتی ہے۔ آپ مجھے ایک موقع عنایت فرمائے، میں گڑ گڑایا۔ ہر مسافر کو ایک مددگار کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ مشکل وقت میں کام آ سکے۔ شمس کے چہرے پہ شکنیں ابھر آئیں، شاید اسے میرے الفاظ میں کوئی سچائی نظر آ رہی تھی۔ کیا تم میرا ساتھ دینے کے لیے ہر طرح سے تیار ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں اپنی جگہ سے اچھل پڑا، میرے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے اور دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ جی ہاں، یہ بالکل صحیح ہے اور یہ میرے اندر کی آواز ہے۔ بہت خوب، یہ پہلا کام ذرا کر کے دکھاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم قریب ترین شراب کی دکان پر جاؤ اور شراب کا ایک بڑا پیالہ خرید کر لاؤ اور یہاں بیچ بازار میں کھڑے ہو کر پی جاؤ۔ اب تک مجھے ایک عبا پہنا کر جھاڑو دینے، برتن دھونے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، مگر یہ نیا کام یعنی شراب پینا، اور وہ بھی بھرے بازار میں ہزاروں لوگوں کے درمیان، میری سمجھ سے باہر تھا۔ یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا۔ اگر میرے باپ کو علم ہو گیا تو میری ٹانگیں توڑ ڈالے گا۔ انہوں نے مجھے درویشوں کے سرائے میں اس لیے بھیجا تھا کہ میں ایک اچھا مسلمان بن جاؤں، نہ کہ کافر۔ میرے دوست اور رشتہ دار میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ شمس کی غضب آلود نگاہیں میرا دم خشک کیے دے رہی تھیں۔ تم میرے شاگرد نہیں بن سکتے، شمس نے فیصلہ سنا دیا۔ تم شرمیلے اور بزدل آدمی ہو۔ تم یہ تو سوچ لیتے ہو کہ تمہاری کسی غلط حرکت پر لوگ کیا کہیں گے، مگر ایک بات تم نہیں جانتے، اور وہ یہ کہ کسی کا دل کس طرح جیتنا چاہیے۔ تم جس قدر بھی کوشش کر لو، دنیا والوں کی تنقید سے ہرگز نہیں بچ سکتے۔ مجھے اس خطرے کا احساس ہوا کہ کہیں میں شمس کا ساتھی بننے سے محروم نہ کر دیا جاؤں، چنانچہ میں نے صفائی پیش کی۔ میں ایسا کیوں نہ سمجھ لوں کہ آپ صرف مجھے آزما رہے ہیں، ورنہ آپ کا مقصد ہرگز وہ نہیں جو آپ نے کہا ہے۔ شراب پینا اسلام میں سختی کے ساتھ منع ہے۔ یہ باتیں خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کتنا پارسا ہے اور کتنا عبادت گزار، شمس نے جواب دیا۔ میں نے نا امید ہو کر چاروں جانب دیکھا۔ مجھے اندازہ نہیں ہو سکا کہ اس بات کا کیا صحیح مفہوم ہے۔ شمس نے بات آگے بڑھائی، تم کہتے ہو کہ تم سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ کبھی کبھی اپنی خوشیوں کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ دولت، شہرت، اقتدار، شان و شوکت اور دنیاوی خوشی اور ہر وہ چیز جو دنیا کی الائی سے تعلق رکھتی ہے، سب سے پہلے ان چیزوں سے نجات حاصل کرنی ہوگی۔ اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر تھپکتے ہوئے شمس نے پھر کہا، میرے خیال میں تمہارا اپنے خاندان اور بغداد کو چھوڑنے پر دل آمادہ نہیں ہے۔ تم کسی نیک ایماندار تاجر کی ملازمت اختیار کر لو، تمہارے اندر ایک اچھا تاجر بننے کی صلاحیت موجود ہے، مگر زیادہ لالچ مت کرنا۔ اگر تم اجازت دو تو میں اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤں۔ شمس نے میری جانب دیکھا، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فوراً ہی نظروں سے غائب ہو گیا۔ دنیا میری نظروں میں اندھیر ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے میں بھی گھوڑے پہ بیٹھا اور اس کے تعاقب میں چل پڑا، مگر ہمارے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر میں وہ ایک سایہ بن کر رہ گیا، مگر میں محسوس کر رہا تھا کہ شمس کی آتش فشاں نگاہیں اب بھی مجھے گھور رہی تھیں۔